ان کا باپ بھی چھوڑے گا۔ ہم آج کی رات اللہ رب ذوالجلال سے یہ دعا کر رہے ہیں، اور وہ پروردگار وہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو دعا کرتے تھے ربنا وتقبل دعا، لیکن حضور کی امت پر اس کا یہ فضل ہے کہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں، اے کریم آج تجھے رسول اللہ کے میلاد کا صدقہ ہے، اس سہانی گھڑی کا صدقہ ہے، اے پروردگار اس گستاخ رسول ملعون کا سر اتارنے کے لیے اے اللہ حضور کے غلاموں کو جلد بھیج دے۔ اے اللہ تو اگر ہم کمینوں کا چناؤ کرے تو تیرا فضل ہے، اے اللہ ہماری نسلوں کا چناؤ کرے تو تیرا فضل ہے، اے اللہ اس گستاخ کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو اور امت اس پیغام کو پھیلاتی چلی جائے کہ من سب نبی جن، اے اللہ رسول اللہ کی عزت کا صدقہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ اور آج میرا دل ربیع الاول کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں جہاں ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ آج کھڑے ہو کر پوری یہ دعا کریں نا کہ پاکستان سے یہ ظالموں کا سرغنہ اتر جائے، ظالموں سے پاکستان کو نجات مل جائے۔ جنہوں نے رمضان کے مقدس مہینے میں بھی حضور کے غلاموں کا خون بہایا، 105 بخار کے اندر حافظ قاری مفتی عالم دین حضور غوث الورا سے کمال محبت رکھنے والے ہمارے استاد مفتی غلام غوث بغدادی صاحب، وہ رسول اللہ کی عزت کے لیے جیل کاٹ رہے ہیں، لیکن ہمیں جیل کاٹنے پر کوئی تشویش نہیں ہے، وہ حضور کے لیے گئے ہیں اور فتح ان کا مقدر ہے، فتح ان کا مقدر ہے۔ ہمیں تو تشویش یہ ہے کہ اتنے ظالم تم پر مسلط ہیں، تم بولتے نہیں، تم ان سے ہاتھ ملاتے ہو، جا کر تم ان کے چرنوں میں بیٹھتے ہو، تعریفیں کرتے ہو ان کی کہ تم نے ریاست مدینہ بنا دی ہے، تم مبارکباد کے مستحق ہو۔ تم نے تو مدینہ طیبہ مطہرہ کی عظمت کا کوئی خیال ہی نہیں کیا ظالموں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مدینہ طیبہ اگر بلند ہے تو رسول اللہ کی نسبت سے ہے، تم نے اس کا مقدس نام اپنے ناپاک کرتوتوں کے لیے رکھ لیا، اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ آج جلوس نکالیں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ جس نبی کی میلاد کا جلوس نکال رہے اس کی عزت پر پہرا کب دو گے؟ اس کی ناموس و عزت کے لیے کفار کی آنکھوں میں آنکھیں کب ڈالو گے؟ کیوں ڈرتے ہو تم عالم کفر سے؟ کیا مجبوری ہے تمہاری؟ کیا رسول اللہ کے در پہ نہیں جانا سب نے؟ ایک ناپاک قطرے سے ہم پیدا ہوئے اور اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا، اتنی بڑی نسبت مل گئی، پھر بھی حضور علیہ السلام کی حمایت و نصرت کے لیے نہیں بولتے، اور ان کافروں سے، کافروں کے بچوں سے، کافروں کے دلالوں سے ڈرتے ہو۔ ان کی حیثیت کیا ہے حضور کے غلاموں کے سامنے؟ پھر تمہارے اندر نور یقین نہیں ہے، تمہارے اندر تذبذب ہے، تردد ہے، اور جس کے اندر تذبذب اور تردد، اور رسول اللہ فرماتے ہیں جو میرے بارے میں شکی رہا وہ قبر میں مجھے نہیں پہچان سکے گا۔ شک ہے نا تمہیں؟ ڈر ہے، خوف ہے اس بات کا؟ پوری قوم کو چاہیے کہ آج حضور علیہ السلام کے وسیلے سے نور یقین مانگے۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر، حضور نے فرمایا انسان کے دل میں جو سب سے بہتر چیز اللہ ڈالتا ہے وہ یقین ہوتا ہے، اور ہم تذبذب اور تردد میں توکل کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ بھروسہ تو کرو، تم آؤ تو صحیح۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن رسول اللہ کی ناموس کے لیے جو لوگ جیل میں گئے ہوئے ہیں، ایک دفعہ نکلو تو صحیح۔ وہ حضور کے نام پہ گئے ہیں، کوئی جرم کر کے نہیں گئے۔ کوئی ثابت کرے کوئی ایک جرم بھی تو ہم کہنا چھوڑ دیں گے، کوئی ایک جرم بھی ثابت کرے، تمہارے قانون ثابت نہیں کر پا رہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کل کا دن رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے جو گئے ہیں ان کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور ان ظالموں کو بتاؤ کہ ہم صرف ان سے حضور کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کو چھڑانا ہے۔ ان کا باپ بھی چھوڑے گا۔ آج 12 ربیع الاول کی رات ہے، حضور علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ کا واسطہ دے کر
یا اللہ تجھے تیری غیرت کا صدقہ، جو 70,000 حجابات غیرت تو نے حضور کے چہرے انور پہ ڈالے ہوئے، ان کا واسطہ اے اللہ حضور علیہ السلام کی محبت میں جو اسیر ہوئے ہیں ان کو شاندار رہائی عطا فرما۔ صبح نور کا جب وقت ہو ہمارے لیے فتح کا جھنڈا بلند ہو جائے۔ مالک بڑا غیور ہے، آپ غیرت والے قدم تو اٹھائیں نا سارے، آپ اٹھے تو صحیح حضور کی محبت میں، حضور کی چاہت میں۔ وہ ہمارے سگے نہیں ہیں، ہماری رشتہ داریاں نہیں، خون کا رشتہ نہیں ہے، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ سگا بھی کوئی جیل میں ہوتا تو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا دکھ ہمیں حافظ سعد حسین رضوی کا ہے۔ اس کو صرف حضور علیہ السلام کے گستاخ ملک کے سفیر کو نکالنے کے مطالبے پہ اٹھا کر بند کر دیا۔ اور کافر کون ہوتے ہیں؟ اور منافق کون ہوتے ہیں؟ اور بغیرت کنجر دلے کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ اور یہ کیا تعارف ہے؟ حضور علیہ السلام کے تم نے کنجریوں کو باہر نچانے کے لیے چھوڑا ہوا ہے، تم نے پوری قوم کو بے حیا کیا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے مجرم تم نے باہر رکھے ہوئے ہیں، پالے ہوئے ہیں، حضور کے غلاموں کو تم نے قید کیا ہوا ہے۔ جرأت پیدا کریں اپنے اندر۔